کیا کیا مناظر ہیں دیکھے زمینیں، کن ہستیوں کا گواہ آسماں۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی، ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 29 تک کے آیات میں ہم نے یہ دیکھا کہ زلیخا کا ایک خاص کردار سامنے آیا، ایک ایسی عورت جو تنہائی میں کچھ اور تھی، جیسے ہی شوہر سامنے آیا کچھ اور ہو گئی۔ اس سے ایک بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ شخص کبھی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا جس کے دل میں انسان کا خوف تو ہو لیکن اللہ کا خوف نہ ہو۔ اگر ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں لوگوں سے نہیں بلکہ لوگوں کے رب سے ڈرنا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے اچھے بن جانا اور تنہائی میں گناہ کے مواقع پہ کچھ اور ہو جانا، ایسا شخص کبھی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ لہٰذا ایک سوال لکھ لیجئے، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے میری سوچ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مثلاً گھر میں میری ویکیبلری، میرے الفاظ، میرا انداز کچھ اور ہو، اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے میں بالکل کوئی اور انداز اختیار کروں؟ میرے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر سوچ کچھ اور ہے، اور جیسے ہی کوئی انسان میرے سامنے آئے میں فوراً کچھ اور پریٹینڈ کرنے لگوں۔ تو اللہ رب العزت بندے کی تنہائی اور مجلس دونوں سے واقف ہے، اور یاد رکھیں کہ ہم نے حساب کسی انسان کو نہیں دینا۔ کوئی انسان ہم سے ناراض ہو کر ہمیں جہنم میں نہیں ڈال سکتا، اور کوئی انسان ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت میں داخل نہیں کر سکتا، بلکہ ہمیں کس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کو۔ ہمیں کس کے سامنے شرمندگی سے بچنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی سے بچنا ہے۔ لہٰذا کیسی عورت تھی؟ تنہائی میں کچھ اور سوچ رہی تھی، پلان کر رہی تھی، جیسے ہی شوہر سامنے آیا بالکل بدل گئی، اور پھر ثابت ہو گیا کہ اس کا قصور ہے کرتے کی گواہی سے۔ لیکن آیت نمبر 29، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف علیہ السلام کو ہی کہا گیا کہ اچھا تم ہی چھوڑو، درگزر کرو، اس معاملے کو رہنے دو۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کا قصور ہو اس کو ضرور یہ تاکید کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چونکہ میرا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، اس کا چونکہ مجھ پر کوئی احسان ہے، لہٰذا یہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ غلط ہے۔ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو یہ نہیں کہا عزیز مصر نے یا ذمہ دار افراد نے کہ آپ فکر نہ کریں، اس عورت کو سزا ہوگی اور یہ غلط ہے اور یہ مجرم ہے،
یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ چلیں آپ چھوڑیں، درگزر کریں، اگنور کریں۔ زوال یافتہ قوموں کی ایک نشانی ہے یہ کہ ان کے ہاں مظلوموں کو انصاف نہیں ملا کرتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا، اس کو انصاف نہیں دلایا جاتا۔ اور اسی طرح زوال یافتہ انسانوں کی بھی یہ نشانی ہے کہ اگر کسی کمزور نے کوئی جرم کیا ہے، کمزور سے غلطی ہوئی تو اس کو فوراً پکڑ لینا، اور اگر کسی طاقتور نے کوئی غلطی کی تو اس کو اگنور کر دینا۔ مثلاً اگر ہمارے گھر میں اگر ملازمین ہیں یا کوئی شخص فائنینشلی ویک ہے ہمارے مقابلے میں، یا سوشلی اس کا وہ سٹیٹس نہیں جو ہمارا ہے، اس کے سامنے ہم شیر بن جائیں، اس کے سامنے تو ہم بہت حق کی باتیں کریں، اور جہاں ہم سے خود سے کوئی قصور ہو یا ہمارے پیرالل کسی شخص سے کوئی قصور ہو تو وہاں ہم کہیں کہ عارض عن ھذا، چھوڑو اس بات کو، رہنے دو۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل نہیں ہوتی، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوتی، جو کمزور کو تو دبا کے رکھیں اور کمزور کے ساتھ اگر ظلم یا زیادتی ہو تو اس کو انصاف نہ دلائیں، اس کو سزا دینے میں شیر ہوں، اور جہاں اس کے برعکس معاملہ ہو وہاں خاموش ہو جائیں۔ نہیں۔ آیت نمبر 30۔ ہاں، تو پھر ہمارے عمل کی کیا بات ہے؟ ہمیں ہمیشہ عدل پر مبنی بات کرنی چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 30 سے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، اور شہر کی عورتیں کہنے لگیں، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یعنی وہ کہانی، وہ معاملہ ہر شخص کی زبان پہ آ گیا، وہ واقعہ ایک طرح سے معروف ہو گیا، مشہور ہو گیا، اور عورتوں نے اس کو موضوع گفتگو بنا لیا۔ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم برائی پر مبنی باتوں کو گوسپس بنا لیں، موضوع گفتگو بنا لیں، اور لوگوں کے کسی بھی پرسنل افیئرز کو ڈسکس کریں، خاص طور پر ایسی باتوں کو ڈسکس کرنا جو بے حیائی پر مبنی ہیں یا جو بے حیائی کو پھیلانے کا سبب ہے، ایسی باتوں کو ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برائی صرف کسی ایک عورت میں نہیں تھی، پورا ماحول ہی برائی کی لپیٹ میں آ چکا تھا، اور تمام عورتیں اس بات کو ڈسکس کرنے لگیں۔ قد شغفہا حبا، اس کو تو محبت نے پاگل بنا رکھا ہے، بے قابو کر رکھا ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی عورتیں کس کے بارے میں یہ کمنٹ کر رہی تھی؟ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں، زلیخا کے بارے میں، کہ وہ اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہے اور اس میں بے قابو ہو رہی ہے اور اس کو پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے اور وہ غلط کر رہی ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برائی کو غلط سمجھ رہی تھی، بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ غلام کے پیچھے جانے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ خود بھی کوئی باحیا خواتین نہیں تھیں۔ عمل کی بات لکھیے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر کس قسم کی گفتگو کرتی ہوں؟ کیا لوگوں کو ڈسکس کرتی ہوں؟ جیسے ایک سینگ ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ اسمال مائنڈز ڈسکس پیپل، جو چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ کس کو ڈسکس کرتے ہیں؟ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس نے کیا پہنا، اس نے کیا کھایا، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا نہیں ہے، اس کی مصروفیات کیا ہیں۔
اور چھوٹے سے بھی جو چیپر لیول کے مائنڈز ہوتے ہیں وہ لوگوں کے کریکٹر پہ بات کرتے ہیں. وہ بہت برا ہے، فلاں بری عورت ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں کا یہ افیئر چل رہا ہے، فلاں کے یہ معاملات ہیں، اور ان کو اس طرح ڈسکس کرنا. اچھا، اس قسم کی ڈسکشنز کے 2 نقصانات ہیں. یعنی سوال یہ ہے کہ اسلام نے کیوں کنڈیم کیا ہے ایسی گفتگو کو؟ ہمیں کیوں اپنی سہیلیوں اور عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ کیوں؟ اس کے 2 نقصانات ہیں. نمبر 1، بے حیائی پر مبنی باتیں کرنے سے بے حیائی پھیلتی ہے اور انسان کے اپنے بھی دل و دماغ میں اس کا اثر ہوتا ہے. نمبر 2، دوسرا نقصان، ایسا عمل غیبت اور تہمت شمار ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی برائی میں ملوث ہے اور ہم اس کے خیرخواہ ہیں تو جائیں اور جا کر اس سے بات کریں، ڈسکس کریں، اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت سے دعا کریں. لیکن کسی بھی شخص کے کسی پرسنل معاملے کو لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنا غیبت بھی ہے، اور یہ چیز تہمت تک پہنچ سکتی ہے کہ باتیں کرتے کرتے ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے جو جھوٹ ہو، جو غلط ہو، اور ہم تہمت لگانے کے گناہگار ہوں. نمبر 3، تیسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو دوسروں کے ذاتی معاملات یا ان کی عزت اچھالنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اگر کسی کی کوئی خامی یا کوئی عیب ہمارے سامنے آئے تو پہلی کوشش اصلاح کی ہونی چاہیے، ادروائز پردہ پوشی ہونی چاہیے. جو شخص دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں. مثلا فیملی میں کسی بچی کسی بچے سے، کسی بھی شخص سے، یا جاننے والوں میں یا معاشرے میں کوئی بھی اگر شخص کسی غلط معاملے میں یا گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی خیرخواہی یہی ہے کہ اصلاح کی کوشش کی جائے اور یا پردہ پوشی کی جائے، اس کو رسوا نہ کیا جائے. اب زلیخا اپنے سرکل کی ان خواتین کے مزاج کو جانتی تھی، اس کو پتہ تھا کہ یہ خود کس قسم کی خواتین ہیں. لہٰذا جب اس کو یہ باتیں پتہ چلی کہ وہ میرے بارے میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہی ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، تو جب اس نے یعنی زلیخا نے سنا ان کے مکر کو، ان کی پرفریب باتوں کو، ارسلت الیہن، تو ان کو انویٹیشن بھیجا، ان کی طرف دعوت بھیجی، ان کو انوائٹ کیا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تیار کی متکأ، تکیہ لگانے کی جگہ. مراد ہے ایسا سٹنگ ارینجمنٹ جو بہت کمفرٹیبل ہو، آرام دہ ہو، تکیہ لگانے کی جگہ ہو. اور تکیہ لگا کر بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ فارغ ہو کے بیٹھنا، دیر تک بیٹھنا، دیر تک گپ شپ لگانا، اور آرام سکون سے ریلیکس ہو کے کھانا پینا اور گپ شپ لگانا. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ان کے پاس بہت فارغ وقت ہوتا تھا، اور گناہ میں ملوث ہونے کے جو مختلف فیکٹرز ہیں ان میں سے ایک وجہ، ایک فیکٹر فراغت بھی ہے. آپ نے یہ سینگ سنی ہے کہ خالی دماغ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا گھر. خالی دماغ شیطان کا گھر. ایمپٹی مائنڈ از ڈیولز ہوم. جب انسان خالی دماغ ہے، خالی اس ذہن ہے، فارغ ہے،
تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ کیا ہوگا، شیطان اس کو کسی نہ کسی برائی کی طرف لے کے جائے گا، کوئی نہ کوئی برائی اس کو سجھائے گا۔ لہٰذا ان خواتین کے مزاج کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی مصروفیات کا بھی ذکر کیا۔ تکیہ لگائے بیٹھنا اور خوب دیر تک گپ شپ لگانا، اتنا فارغ ہو انسان کہ اس کو اتنا وقت مل جائے اتنی باتیں کرنے کا، اور وہ باتیں بھی جو بے معنی ہوں، لغو ہوں۔ تو زلیخا نے ایک ایسی پارٹی ارینج کی۔ یہاں پھر اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا ہے، سوال لکھیے کہ میں مختلف پارٹیز پہ، گیٹ ٹوگیدرز پہ نمبر 1 کتنا وقت صرف کرتی ہوں؟ دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنا، گپ شپ لگانا، کھانا پینا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن کتنا وقت، کتنی دیر؟ اور اس کے مقابلے میں قرآن کے لیے کتنا وقت نکالتی ہوں؟ اگر ہر روز 1 یا 2 گھنٹے ہمارے صرف دوستوں سہیلیوں سے گپ شپ میں گزرتے ہیں، کیا میں روز 2 گھنٹے قرآن کو دیتی ہوں؟ کیا میں نماز کے لیے اتنا وقت نکالتی ہوں؟ کیا میں روز کسی ایک اچھی کتاب کے کچھ صفحات کا مطالعہ کرتی ہوں؟ اور اگر ان میں سے کوئی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہماری زندگی میں شامل نہیں ہے تو پھر آپ نوٹ کریں گے کہ زندگی میں ایسی پارٹیز اور ایسے سرکلز میں وقت بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک جملہ لکھ لیجئے اور یہ بار بار یاد رکھیے، ٹائم از لائف، وقت زندگی ہے، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جہاں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ جس دن یہ وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، اس دن ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وقت بچانے کا مطلب ہے زندگی بچانا، اور وقت ضائع کرنے کا مطلب ہے اپنی زندگی کو ضائع کرنا۔ چنانچہ کیا مصروفیات تھی ان خواتین کی؟ زلیخا نے ان کے لیے انتظام کیا ایک تکیہ لگانے کی جگہ، یعنی ایک آرام دہ سٹنگ ارینجمنٹ کیا۔ وَآتَتْ، اور اس نے دیا، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا، ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چھری دی۔ اور جب چھری کے ساتھ وہ خواتین پھل کاٹ رہی تھی، قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، پھر جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، أَكْبَرْنَهُ، اس کو بہت بڑا سمجھا، یعنی بہت زیادہ امپریس ہوئی اس سے، بہت اثر آیا ان عورتوں پر۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی یا کوئی ایک انگلی کاٹ بیٹھی، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایسے چھری چلاتے چلاتے ایک نظر جو یوسف علیہ السلام پہ پڑی تو ایسے کچھ دیر گزری کہ ان کو سمجھ نہ آئی کہ کب وہ کٹ ان کے ہاتھ تک پہنچا۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ واقعی ایک شخص اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اتنا حسین و جمیل ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو یہ احساس نہ رہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھری چلا دی۔ لیکن یوسف علیہ السلام جیسے خوبصورت انسان کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے، ان الفاظ کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ یہ الفاظ معاملے کی حقیقت کو بتاتے ہیں۔ وَقُلْنَا، اور وہ کہنے لگی، حاشا للہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں سبحان اللہ، حاشا للہ، یعنی یہ اللہ رب العزت کی ایک پاکی کا کلمہ ہے۔ سبحان اللہ، ما ھذا بشر، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی انسان ہے۔
تو یہ کیا لگتا ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ اچھا، کیا خاص صفت ہے فرشتوں کی؟ فرشتوں کی سب سے خاص صفت یہ ہے کہ وہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق ایسے کی ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں بھی جو بہت پاک صفت اور نیک سیرت انسان ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ حالانکہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا، ہر انسان میں بہرحال کمی بیشی کمزوری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کسی کو فرشتہ کہنا اس کی پاک بازی کا اعتراف ہے، اس کی بلند کرداری کا اعتراف ہے۔ وہ عورتیں جو خود ایک مختلف مزاج کی عورتیں تھیں، اور ان کو دعوت دینے والی عورت کس مزاج کی عورت تھی، اور وہ ماحول کوئی نیکی کو پروان چڑھانے والا ماحول نہیں تھا، اس کے باوجود ان عورتوں نے جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے حسن اور خوبصورتی پر ان کا ایمان اور ان کی پاک کرداری کا اثر چھایا ہوا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی یہ نہیں کہا کہ یہ تو بہت ہینڈسم ہے اور یہ تو بہت خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن یوسف علیہ السلام جس انداز میں ان عورتوں کے سامنے آئے ہوں گے کہ سجی ہوئی عورتوں کی ایک محفل ہے، اور وہ عورتیں جو خود بھی گناہ پر آمادہ اور دوسرے کو گناہ کی دعوت دینے والی عورتیں، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنے کردار اور اپنی عزت اور شرم و حیا کی حفاظت کی، تو وہ حیا اور ایمان کا اثر جو ان کے اوپر حاوی تھا، بے اختیار وہ عورتیں بول اٹھیں کہ یہ تو کوئی پاک فرشتہ ہے، کوئی معزز فرشتہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی، ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان